أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه آیات کریمہ کے ترجمے سے قبل ایک مختصر سی تمہید ذہن میں رکھیں تاکہ آیات کا سمجھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ روحانی ترقی کے لیے 3 قوتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 قوت ایمانی، نمبر 2 قوت فطری، اور نمبر 3 قوت عقلی۔ آیات کریمہ کے اندر ان تینوں کے متعلق ذکر ہیں کہ الفاسقین یہ وہ لوگ ہیں کہ ان تینوں قوتوں سے محروم ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، اس میں اشارہ ہے فقدان قوت ایمانی کی طرف۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس میں اشارہ ہے فقدان قوت فطری کی طرف۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس میں اشارہ ہے فقدان قوت عقلی کی طرف۔ اور اولئک یہ ثمرہ ہے، یا نتیجہ کہو یا ثمرہ کہو۔ اب کل کے درس میں آپ نے پڑھا الفاسقین۔ یہ الفاسقین ہیں کون؟ تو ذرا تعارف ان کا سنیں۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ جو توڑتے رہتے ہیں اللہ کے وعدوں کو۔ ینقضون مانا جو توڑتے رہتے ہیں۔ کیا مقصد؟ یعنی ان کی عادت ہیں، ان کی عادت ہیں کہ یہ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے رہتے ہیں اللہ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، اس کے پختہ کرنے کے بعد۔ اشارہ ہوا اس میں کس چیز کی طرف؟ فقدان قوت ایمانی کی طرف۔ دوسرا وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما اس کو، امر اللہ جو حکم کیا اس کا، بِأَن يُوصَلَ کہ ملایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ملایا جائے۔ وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں، ما اس کا، امر اللہ جو حکم کیا اللہ نے، بھی اس کا، ان یوصل کہ ملایا جائے، کہ ملایا جائے۔ تو اس میں اشارہ ہے فقدان قوت فطری کی طرف۔ اس لیے فرمایا وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں، ما اس کو، امر اللہ جو حکم کیا اللہ نے، بھی اس کا، ان یوصل کہ ملایا جائے، کہ ملایا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں۔ اشارہ ہے فقدان قوت عقلی کی طرف۔ اولئک یہ ثمرہ ہوا، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون پورے نقصان اٹھانے والے، پورے نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون باللہ، اب یہاں سے نعم اربعہ کا تذکرہ، نعم اربعہ کا تذکرہ۔
تو انشاءاللہ زندگی رہی کل کے درس پر اس پر گفتگو کریں گے کہ نعام اربعہ میں سے اول نعمت کون سی ہیں، دوسری کون سی ہیں، تیسری کون سی ہیں، چوتھی کون سی ہیں. تو انشاءاللہ کل کے درس میں اگر زندگی رہی. اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص ہمارے والدین کے لیے اور آپ لوگوں کے والدین کے لیے، ہمارے تمام اساتذہ کرام و شیوخ کے لیے، تمام اہل حق علماء کے لیے، طلباء کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور بخشش بنا دے. جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم سب کی معافرت فرما دیں، اور جو بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفاء کاملہ اور صحت کاملہ نصیب فرما دیں. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. جن کے یہاں اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کے نعمت سے بھر دیں. اور اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں، اور خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری زبان پر جاری اور ساری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.